السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور معزز سامعین، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے۔ یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، پھول ہیں تو کانٹے بھی ہیں، دن ہے تو رات بھی ہے، صدق ہے تو کذب بھی ہے، مومن ہے تو کافر بھی ہے، صالح ہے تو فاسق بھی ہے، جاہل ہے تو داعی الی الخیر ہیں تو داعی الی الشر بھی ہیں۔ ان ازداد کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور قدر و قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی دوسری ضد موجود ہو۔ جیسے عربی کا محاورہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو امارت کی قدر نہ ہوتی، اگر بھوک کا نام و نشان ہی نہ ہوتا تو شکم سیری کی قدر کون کرتا، اگر خزاں نہ ہوتی تو پھولوں کی توقیر کیسے ہوتی، اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قیمت کون جانتا، اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا، اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا۔ بس جب دنیا کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہوں۔ جب دنیا میں ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی ہوں۔ جب وسوسہ ڈالنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بہت ہیں تو ضروری ہے کہ شکوک و شبہات کے کانٹے نکال کر دلوں میں ایمان و یقین پیدا کرنے والے بھی ہوں۔ جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے دنیا خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے وارثوں سے بھی بزم جہاں خالی نہ ہو۔ بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں ہے جتنا علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے، اور دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ معزز سامعین، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اس میں تو شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثہ اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن اور سنت کی تراجم اور تفسیریں نہ ہوتی، اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات اور حلال و حرام کی مسائل سے غافل رہتے، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے کون روکتا، اگر علماء نہ ہوتے تو خود سرشاہوں کو شریعت میں ہیر پھیر سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرپھروں کو دین الہی کے ایجاد کرنے سے کون روکتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کوئی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو علماء حق نے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ ارے وہ بھوکے پیاسے تو رہے، انہوں نے تانے اور گالیاں سنی، انہیں جیل کی کال کھوٹیوں میں بھی جانا پڑا، انہوں نے اپنی پیٹھ پر کوڑوں کی ضربات بھی سہ لی، وہ مرحلے دارو رسن سے گزرے، انہوں نے حکمرانوں کی ناراضگی اور مخالفت بھی مول لی، انہوں نے اپنے اعضاء اور گردن کو کٹوانا بھی منظور کر لیا، لیکن انہوں نے کسی ملحد اور بے دین کو، کسی جابر اور ظالم حکمراں کو شریعت کے کسی ادنا سے ادنا حکم میں بھی تحریف کی اجازت نہیں دی۔
معزز سامعین، اسی متحدہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے عیسائی مشنریوں کا جال بچھا دیا اور اسلامی عقائد کو بگاڑنے اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کی، تو ان کا مقابلہ کرنے والے بھی یہی علماء کرام تھے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ مالٹا کی در و دیوار سے پوچھو شیخ الہند محمود الحسن کون تھا، کراچی اور انڈیا کی جیلوں سے پوچھو سید حسین احمد مدنی کون تھا، جزیرے انڈمان اور کالے پانی سے پوچھو جعفر تھانیسری کون تھا، میاولی اور سکھر کے جیلوں سے پوچھو سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھا، بالا کوٹ کی سنگریزوں سے پوچھو سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کون تھے، ان درختوں اور پھانسی گھروں سے پوچھو جہاں حق بولنے والے پاکیزہ انسانوں کی نعشیں لٹکتی رہیں کہ وہ عظیم انسان کون تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے کہ جن علماء حق کے صدقے ہمیں دین ملا، جن کے قربانیوں کے صدقے ہمیں کتاب اللہ ملی، جن کی جانفشانیوں سے ہمیں سنت رسول ملی، جن کی جہد سعی سے مسجدیں آباد ہیں، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے مدارس سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں آ رہی ہیں، آج انہی علماء کرام کو مطعون کیا جائے، ان کو سب و شتم کیا جائے، ان کی ذات کو ہدف تنقید بنایا جائے۔ ارے ان علماء کا یہ احسان عظیم کیا کم ہے کہ وہ آج کے گئے گزرے دور میں بھی جبکہ دین کا کوئی قدر و شناس نہیں اور اہل علم کی قدر و منزلت نہیں، وہ پھر بھی دین کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں اور مدارس کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بعض علماء سو بھی ہیں جو علم کے نام پر دھبا ہیں، جن کا کام سوائے ضمیر فروشی کے کچھ نہیں، جو کتمان حق بلکہ تحریف حق سے بھی باز نہیں آتے، جن کی زندگی ہر حکمراں کی کاسہ لیسی میں گزر جاتی ہے، جو چند ٹکوں کے عوض نقد ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ آج کل کے بعض ایسے نام نہاد مولویوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مولویت ایک پیشے کا نام ہے، مولویت لوگوں کے ٹکڑے پر پلنے کا نام ہے، مولویت تیجے 10ویں 40ویں کھانے کا نام ہے، مولویت قبروں کی مجاوری اور نذرانوں کے کاروبار کا نام ہے، مولویت مالداروں کی چاکری کا نام ہے۔ مگر میں علماء حق کی تاریخی کردار کی بنا پر ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے، مولویت صحابہ کی خلافت کا نام ہے، مولویت قیام نبوت کی دعوت کا نام ہے، مولویت خدا کی دین کی خدمت کا نام ہے، مولویت صداقت و حقانیت کا نام ہے، مولویت ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی حفاظت کا نام ہے، مولویت سعید بن جبیر کی عظیمت کا نام ہے، مولویت ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے، مولویت امام مالک کی حق گوئی کا نام ہے، مولویت احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے، مولویت ابن تیمیہ کی جرأت کا نام ہے، مولویت مجدد الف ثانی کی جہد مسلسل کا نام ہے، مولویت شاہ ولی اللہ کی بصیرت کا نام ہے، مولویت سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کی شہادت کا نام ہے، مولویت قاسم نانوتوی کی علم و حکمت کا نام ہے، مولویت مولانا الیاس کی دعوت و تبلیغ کا نام ہے، مولویت شیخ الہند کی غیرت کا نام ہے، مولویت حسین احمد مدنی کی عظمت اور شوق شہادت کا نام ہے۔ ہمارا روحانی رشتہ انہی بزرگوں کے ساتھ ہے اور ہم فخر سے کہتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ ہم جب تک ان بزرگوں کا نام لیتے رہیں گے، باطل کو للکارتے رہیں گے، اور جب حق بات کہنے کی توفیق نہ رہی تو اپنے ان بزرگوں کا نام لینا بھی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ بزرگ بدنام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حق کی قدردانی کرنے اور طاقت میں حیات ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔